الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کو بھی بیان کیا ہے، اور نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ تم میری اس نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، لہذا اس کی شکر گزاری کرو. شکر گزاری کرو گے تو ہم ان نعمتوں کے بدلے میں تم سے سوال جیسا کرنا چاہیے، جو سختی استعمال کی جانی چاہیے، وہ نہیں کریں گے. اور اگر ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناشکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر میری پکڑ بڑی سخت ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بیان کی ہے. کوئی جگہ پر اللہ نے جنت کے محلات کو بیان کیا ہے، کوئی جگہ پر جنت میں بیٹھنے کی کرسیوں کو بیان کیا ہے، کوئی جگہ پر ان کرسیوں کے اوپر رکھے جانے والے گدوں کو بیان کیا ہے، کوئی جگہ پر ان کرسیوں کے اوپر جو ڈیزائن ہوگی، سونے کے تار جڑے ہوئے ہوں گے، اس کو بیان کیا ہے. کوئی جگہ پر اللہ نے جنتیوں کے لباس کو بیان کیا ہے، کوئی جگہ پر جنتیوں کی بیویوں کو بیان کیا ہے، اور کوئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے کرسیوں کے اوپر بیٹھنے کے بعد ان کے پاس جو شرابیں اور جوس کے جو پیالے لائے جائیں گے، آب خورے لائے جائیں گے، اس کو اللہ نے بیان کیا. اور طرح طرح سے الگ الگ انداز سے اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بیان کر کے اپنے بندوں کو رغبت دلائی اور شوق دلایا، اور یہ انعام بتایا کہ اگر تم میری اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو گے تو ہم تمہیں یہ نعمتیں دیں گے اور یہ انعام دیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت کو الگ الگ انداز میں بیان کیا، جنت کی نعمتوں کو الگ الگ انداز میں بیان کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کو بھی الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے. یہ دونوں باتوں کو اللہ نے بیان کر دیا، اور اس کے بعد ایک جگہ کے اوپر اللہ نے فرمایا
کہ اب تمہیں ضروری ہے کہ تم یہ جنت والے اعمال کرو اور یہ جہنم والے اعمال سے بچو. خالی یہ نہیں کہ تم بچو، بلکہ تم خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو، اپنے پورے اہل کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج کل لوگ اپنی فکر تو کچھ کر لیا کرتے ہیں کچھ درجے میں، چونکہ ایک عمر بڑی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ طاقت پیدا کی ہوتی ہے کہ بندہ اپنا فائدہ اور نقصان سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، اور اس کے مطابق بندہ اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے عمل کرتا ہے، نیک زندگی گزارتا ہے. لیکن ہماری جو اولاد ہے، ہمارے گھر کے بچے بچیاں ہیں اور ہماری عورتیں ہیں جن کی عقل اور سمجھ ابھی اس درجے تک نہیں پہنچی ہے جہاں تک ہماری عقلیں پہنچی ہیں. ہم جو سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں وہاں تک ان بچوں کی اور ان عورتوں کی عقلیں نہیں پہنچی ہے. تو وہ بچے اور وہ عورتیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ناسمجھی کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور غلط راستہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ اپنی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں. ان کی جتنی مثالیں ہمارے اپنے معاشرے میں سے لی جائے لے سکتے ہیں، جتنی مثالیں لی جائے لے سکتے ہیں. آج دیکھیں ہمارا نوجوان طبقہ، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں، کیسے کیسے کام کر رہے ہیں اور کیسے کیسے غلط راستوں کو اختیار کیا ہے. کبھی باپ نے یہ سوچا تک نہیں ہوگا کہ ہمارا بچہ یہ کرے گا، وہ ہو رہا ہے. ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے بچے جس کام کو کر رہے ہیں اس کام کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اور ان کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ باپ نے، گھر کے بڑے نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو اس غلط راستے سے روکا نہیں ہوتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، صرف اپنے بچے کو صحیح راستہ بتاؤ، صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرو. بہت آسان ہے، آسانی سے ہمارے بچے دیندار بن جائیں گے، آسانی سے ہماری عورتیں دیندار بن جائے گی. اور بتانا، بچوں کو صحیح طریقہ بتانا، صحیح طریقے پر چلانا، عورتوں کو صحیح طریقہ بتانا، اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر انسان ایک چرواہے کے مانند ہے. جیسے بکریاں چرانے والا آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے گھر سے بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جنگل میں جاتا ہے. اب جنگل میں کون ہوتا ہے؟ پھاڑ کھانے والے جانور، شیر ہے، بھیڑیا ہے، کتے ہیں تو بھی ایسے ہیں کہ جو پھاڑ کھا جاوے. ایک انسان سمجھدار، ہوشیار بکریوں کو لے کر جنگل میں جاتا ہے. کس کے منہ میں؟ پھاڑ کھانے والے جانوروں کے منہ میں لے جاتا ہے. اور اس کو خود کو پتا ہے کہ ان جانوروں کی خوراک ہی یہ بکریاں ہیں، پھر بھی وہ وہاں پر لے جاتا ہے. لیکن لے جانے کے اندر راستہ ایسا اختیار کرتا ہے کہ 50، 100، 200 بکریوں کے درمیان صرف ایک ریوڑ یا 2 ریوڑ ہوتے ہیں. وہ 2 بکریاں چرانے والے، 2 راعی، 2 بکریاں چرانے والے 100 بکریوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ کسی کتے کی، کسی بھیڑیے کی، کسی شیر کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان بکریوں کے اوپر حملہ کرے. پوری حفاظت کرتا ہے، راستے میں بھی حفاظت کرتا ہے، چرنے کے وقت بھی حفاظت کرتا ہے، اور بڑی چالاکی سے چلاتا ہے کہ کہیں میری بکریاں ان پھاڑ کھانے والے جانوروں کے منہ میں نہ چلی جائیں. چرواہے کا یہ کام ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے گھر کے بڑے ممبر کو چرواہا کہا کہ تم اپنے گھر کے چرواہے کی طرح ہو. جیسے بکریاں چرانے والا آدمی
اپنی بکریوں کو جانوروں سے حفاظت سے رکھتا ہے اور ایسی تدبیر اختیار کرتا ہے کہ جانور کے منہ میں نہ جائے، اسی طریقے سے تم بھی اپنے گھر میں ایسی تدبیر اختیار کرو کہ ہماری اولاد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے اور بچیاں جہنم والے راستے کے اوپر نہ جائے اور حفاظت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، پیٹ بھی بھرے، اپنی ضروریات بھی پوری کرے۔ ایسا نہیں کہ ضروریات نہیں پوری کرنا ہے، بکریاں جنگل میں جاتی ہیں، پھاڑ کھانے والے جانوروں کے درمیان پھر بھی پیٹ بھر لیتی ہے، کیونکہ چرواہا ایسی ترتیب بناتا ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ تم اپنے گھر میں چرواہے کی طرح بن جاؤ، اپنے بچوں کی دنیاوی ضروریات بھی پوری ہو، ان کا پیٹ بھی بھرے اور ساتھ ساتھ میں جہنم والا راستہ بھی اس کو نہ ملے، بچ جائے، ایسی ترتیب بناؤ۔ ایک ذمہ داری سونپ دی، اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا صرف ذمہ داری سونپ کر ہٹیں گے یہ نہیں چلے گا، بلکہ ذمہ داری سونپنے کے بعد اسی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن تمہیں پوچھا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا ذمہ داری ادا کی تھی، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں کیا ذمہ داری ادا کی تھی۔ صرف کما کر کے گھر پر لا کر کے دے دینا، صرف وقت پر بچوں کو کھانا کھلا دینا، صرف وقت پر اسکول بھیج دینا، اس کا نام ذمہ داری ادا کرنا نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری ادا کرنا تو اس وقت ہوگا جبکہ ہم بچوں کی، اپنے گھر کی عورتوں کی پوری زندگی کا خیال رکھیں، 24 گھنٹے کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تم خود بھی جہنم والے راستے سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی جہنم والے راستے سے بچاؤ۔ یہ تعلیم دی اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ ایک دوسری آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، انسانوں میں سے جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرے گا، کوئی دوسرے راستے پر چلے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس بندے کے دوسرے راستے پر چلنے کو اللہ قبول نہیں کریں گے، ان کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن يقبل، اللہ نے فرمایا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ چاہے جتنی مشقت اور محنت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، چاہے جتنے روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تو صرف اسلام والے راستے کو قبول کریں گے۔ دیکھیں ہماری اولاد اپنی زندگی میں چھوٹا بچہ ہونے کی حالت میں کون کون سے ایسے راستے اختیار کر رہی ہے، کون کون سے ایسے راستے پر چل رہی ہے جو راستے حقیقت میں اسلام کے راستے نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری بھی باپ کی ہے، یہ ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے افراد کی۔ جو بڑے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کو صحیح راستے پر چلائے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے اپنے علاقے کے اندر کچھ کم درجے میں، لیکن کچھ ایسے طریقے کم درجے میں بھی ایسے چل رہے ہیں جن طریقوں کے اوپر ہمارے چھوٹے بچے ناسمجھی میں چلتے ہیں اور وہ اسلام کے علاوہ راستہ ہے، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ ابھی 14 جنوری آ رہی ہے، اور 14 جنوری کے دن مکر سنکرانتی کا دن ہوتا ہے، بسنت پنچمی، جس کو گجراتی میں اترائن کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے برادران وطن، ہمارے ملکی بھائی، ہمارے وطنی بھائی، ان کا ایک تیوہار آتا ہے جس میں وہ لوگ پتنگ اڑاتے ہیں۔ پتنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عیسوی سن 1734 زکریا خان کر کے ایک مغل بادشاہ گزرا ہے، اس کی حکومت تھی پنجاب میں۔ اس کی حکومت میں
حقیقت رائے نامی ایک آدمی تھا، ہندو تھا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت حسن اور حسین کی ماں سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے بارے میں گستاخی کی. اللہ کے نبی کے بارے میں اور حضرت فاطمہ کے بارے میں برا، بہت برا بھلا بولا، گستاخی کی. اس وقت اسلامی حکومت تھی. گستاخی کرنے کے اوپر کورٹ میں کیس ہوا، عدالت میں کیس چلا، اور جو مجرم تھا اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا حقیقت رائے پر، تو حکومت نے اس کو موت کی سزا سنائی. میں 1734 کی بات کر رہا ہوں. جب اس کو موت کی سزا سنائی تو جس دن اس کو موت کی سزا دی گئی تھی وہ 14 جنوری کا دن تھا. اس کو موت کی سزا دیے جانے کے بعد ہندوؤں میں کا ایک بڑا آدمی تھا جس کا نام تھا کالو رام. اس نے لاہور میں ایک مندر بنایا، اور مندر بنانے کے بعد وہاں پر میلہ لگانا شروع کیا. اور جب بھی 14 جنوری آتی تو وہ وہاں پر میلہ لگاتا، لوگوں کو جمع کرتا اور یہ سپورٹ ظاہر کرتا کہ جس کو موت کی سزا دی گئی ہے اس نے جو کام کیا تھا، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی اور حضرت فاطمہ کی جو گستاخی کی تھی وہ برابر کی تھی، اس کو سزا نہیں دینی چاہیے. اس کی یاد میں وہ میلہ لگاتے تھے اور وہاں پر اس نے پتنگ اڑانا شروع کیا، اور وہاں سے پتنگ کا رواج دیا گیا جو آج تک چل رہا ہے. 1734 کی بات. آپ کی اور آپ کی لاڈلی بیٹی کی شان میں گستاخی کی یاد میں اس گستاخ کو سزائے موت دی گئی، اس کی یاد کے اندر یہ پتنگ کا تیوہار مناتے ہیں. افسوس کہ وہ تیوہار مسلمان بچوں نے منانا شروع کر دیا. جہاں بہت ساری اس کی دوسری خرابی ہے پتنگ کی، اللہ کا فضل ہے بہت کم درجے میں ہے، لیکن ہے یہ برائی، اس کو ختم کیا جائے. اگر اس کو ختم نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ جو دوسرے مسلم علاقوں کے اندر جو برائیاں، وہ برائی ہمارے اپنے معاشرے میں بھی آ جائیں. کتنی برائیاں ہیں پتنگ کی. کوئی برائی نہ ہو تو بھی یہ کوئی کم نہیں ہے کہ یہ تیوہار مسلمانوں کا تیوہار نہیں ہے. پتنگ اڑانا، دیوالی کے وقت ہمارے بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں، پٹاخے پھوڑنا یہ مسلمانوں کا تیوہار نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے رمضان عید کے دن کبھی کوئی غیر مسلم نے نئے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز پڑھنے آیا ہو؟ یا بقرعید کے دن کبھی کوئی غیر مسلم مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے قربانی کرتا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا، کبھی سنا نہیں ہے. لیکن ہاں ایسے بہت سارے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو ہولی کے دن کلر اڑاتے ہیں، مسلمانوں کے بچے دیوالی میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، پتنگ کی سیزن آتی ہے اترائن میں پتنگ اڑاتے ہیں. جتنے تیوہار غیروں کے آتے ہیں ان سب میں ہم مسلمانوں کے بچے شریک ہوتے ہیں، اور ان بچوں کو شریک کرنے والا ان کا باپ ہوتا ہے جو بازار میں سے لا کر دیتا ہے. اللہ نے یہ تعلیم نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. جیسے اپنے گھر کے اندر موم بتی جلتی ہو، چولہا جلتا ہو، آگ جل رہی ہو، اور ہمارا چھوٹا بچہ 4 پیر سے چلتا ہوا، کم سمجھ ابھی سمجھتا نہیں ہے، 4 پیر سے چلتا ہوا آگ میں جا رہا ہے، ہم اس کو پکڑ کر کے فوراً لے لیں گے. بھائی اس کو پتا نہیں ہے کہ آگ جلا دے گی، اس سے بچہ جا رہا ہے، اٹھا لیں گے. پھر واپس وہ بچہ جائے گا، پھر اٹھا لیں گے، پھر واپس جائے گا، اٹھا لیں گے. اور جب بچہ اس میں آگ میں جانے کی کوشش کرے گا اور اصرار کرے گا، زیادہ پاور کرے گا، تو ہم اس بچے کو اٹھا کر کے دوسری جگہ پر لے جائیں گے، اس کو باندھ دیں گے، پیر باندھ دیں گے، اس کی سزا کریں گے. تو کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جل جائے گا. پوری کوشش کرتے ہیں دنیا کی آگ کی طرف ہم اپنے بچے کو جانے نہیں دیتے، لیکن جہنم کی آگ کی طرف خود باپ اپنے بچے کو دھکیل رہا ہے. جا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے.
اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو من، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، جس قوم نے جو کام کیا اس جیسا کام تم کرو گے، تو قیامت کے دن تمہارا حشر، تمہارا اٹھنا، تمہارا جمع ہونا اور کھڑا ہونا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر پتنگ کے معاملے میں ہم نے اپنے بچوں کو سپورٹ کیا اور ہمارا بچہ پتنگ اڑانے والا بنا، یا پتنگ لوٹنے والا بنا، یا پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا بنا، یا پتنگ کے اس کام پر راضی رہنے والا بنا، تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ بچہ ان گستاخ رسول کا سپورٹ کرنے والوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو قیامت کے دن، اور ہم راضی رہے تو ہم بھی اس میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اس سے بچو، ضروری ہے اس سے بچنا۔ یہ تو میں نے پتنگ کے اوپر ایک مثال دی ہے، پتنگ کی برائیاں جتنی بیان کی جائے اتنی کم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 برائیاں لکھی ہے، فرماتے ہیں پتنگ اڑانے والا کوشش میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں دوسرے کی پتنگ کاٹ دوں، اس کا مطلب میں اپنے عمل سے کسی مسلمان کا مال ضائع کروں اور برباد کروں، نقصان کروں، یہ گناہ ہے۔ ہمارا بچہ پتنگ لوٹنے جاتا ہے، بولتی ہے لوٹنا، لوٹیرا بن رہا ہے بچپن ہی سے ہمارا بچہ لوٹیرا بن رہا ہے، اور باپ کہتا ہے ہمارا بچہ بہت ہوشیار ہے، آج تو 8-10 لوٹ کے آ گیا۔ ارے ہمارا بچہ لوٹیرا بن کے آیا ہے، کسی کا مال لوٹ کے آیا ہے۔ اور وہیں دھاگے، ابھی تو وہ تیوہار آیا نہیں ہے، اس سے پہلے کئیوں کی گردنیں کٹ گئے ہمارے گجرات میں، جو پیپر میں ایسے کل 4 قصے ہیں کہ جن کا انتقال ہو چکا، گردنیں کٹ گئی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی کوئی اسلامی خوشی کا دن ہو، مسلمانوں کا تیوہار ہو، عید کا دن ہو، کبھی کسی کا نقصان ہوتا ہو؟ کبھی نہیں۔ مسلمانوں کے تیوہار صرف 2 ہیں، 2 عیدیں ہیں، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدٌ، اللہ کے نبی فرمایا ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، اور ہماری عید کے دن 2 ہیں۔ رمضان عید آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ فطر دو تاکہ جو غریب ہے وہ بھی تمہاری خوشی میں شریک ہو جائے، اور بقرہ عید آتی ہے تو مالداروں سے کہا قربانی کرو تاکہ غریبوں کے گھر بھی گوشت تقسیم ہو، کسی کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ ایسا کسی مذہب میں نہیں ہے، اتنا اچھا مذہب ہمارا ہے، پھر بھی ہمارے بچے دوسرے مذہب کے طریقے خالی اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ ہم باپ کی توجہ اس کے اوپر نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے صرف ایک سبق دے کر جا رہا ہوں کہ ہم یہ پوری کوشش کریں کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری گھر کی عورتیں یا ہم خود بھی ہر وقت یہ سوچے کہ کہیں کوئی ہم اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ تو اختیار نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ کسی بھی حال میں پسند نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔